اچھا، ایک ہی سوال آیا تھا کسی کا کہ کیا خلا کا تصور ہے شریعت میں، کہ اگر شوہر جو طلاق اگر نہیں دے رہا اور اگر جو اس کی وائف ہے وہ خلا لینا چاہ رہی ہے تو کیا وہ لے سکتی ہے خلا، یا شوہر ہی دے گا طلاق؟ اچھا، تو خلا کے بارے میں ایک سوال آیا کہ عورت خلا لے سکتی ہے یا نہیں. مرد جبر کیے جا رہا ہے، عورت پستی چلی جا رہی ہے. ہمارے تو معاشرے کا اصول یہی ہے، مرد کو حاکم بنا دیا اور عورت محکوم بن گئی کیونکہ کمزور ہے. اور یہ حاکم اور محکوم والا تصور میں ایک دفعہ درس قرآن کے اندر بھی بیان کر چکا ہوں. جس کی ذمہ داری، جس کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی وہ میرا محکوم ہے، میں حاکم. جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار اور ایک ذریعہ سمجھ لیا رزق کا، میں سمجھنے لگ جاتا ہوں کہ بس میں افضل ہوں، یہ مجھ سے کمتر و ادنا ہے. سب سے بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے. جو ہمارے یہاں حاکمیت کا اور افضلیت کا تصور چل رہا ہے نا مرد و عورت کے درمیان میں، بنیادی مقصد صرف یہی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اس کی ذمہ داری ہے. جب میں اس کی ذمہ داری کو سنبھال رہا ہوں تو یہ میری محکوم ہے، میری ماتحت ہے، میری غلام ہے، میری لونڈی ہے، اور میں اس کا والی وارث ہوں، میں اس کا حاکم ہوں. یہ تصور بہت ہی زیادہ لوگوں میں رائج ہے، اور ہر تیسرے مرد کے ذہن میں یہی چیز ہے. ہر تیسرے مرد کے ذہن میں یہی چیز بسی ہوئی ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ صرف میری لونڈی اور غلام ہے. میں خود آزاد گھومنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے آزاد نہیں بلکہ بیڑیوں میں جکڑی ہوئی نظر آنی چاہیے. یہ جتنا بیڑیوں میں جکڑتی ہے مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میری بیوی ہو. باہر میں دوسروں کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ وہ جو میری بیوی نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھلی نظر آئے مجھے، تاکہ میرے دل کو زیادہ بہلاتی رہے، میرا دل خوش ہوتا رہے. میں نے کتنی مرتبہ بیان کیا ہے کہ ساری وفاداریاں عورت کے ساتھ ہیں. مرد جتنا ہی بے وفائی کرتا رہے وہ تو مرد ہے نا. لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں. لڑکوں کا کیا ہے؟ کیوں لڑکوں کی عزت نہیں ہوتی ہے؟ مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی عزت کا معاملہ وہ سارا عورت کے ساتھ ہے. عورت کو عزت دار ہونا چاہیے. کہ مرد کا بے عزت ہو، بے غیرت ہو تو مرد کہلائے گا؟ کیا مرد کی صفت خاصہ ہے یہ کہ اس کے اندر کوئی غیرت و عزت نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی جتنی غیرت ہوگی، اس کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ معاملات ہوگا تو اس کی غیرت جاگے گی. ویسے تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تو جیسے ہی اپنے آپ کو کسی کا ذمہ دار سمجھتا ہے نا، کوئی بھی مرد و عورت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کہیں بھی حکومت کے اندر سمجھ لیں، کوئی بہت زیادہ پیسے کے اندر پاورفل بنتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. جو بادشاہوں کی کہانیاں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، فرعونیت جو دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ جہاں میں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ میرے محکوم ہیں، میں ان کے رزق کا ذمہ دار بندہ چلا جا رہا ہوں، ان کا رزق میرے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، تو میں انا ربکم الاعلی بن جاتا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ تمہارا تربیت کرنے والا، پالنے والا ہوں. یہی تو فرعون کے الفاظ تھے، انا ربکم الاعلی. تو قوانین بنانے والے کون ہیں؟ یہ بھی مرد ہیں جنہوں نے دنیا کے قوانین بنائے ہیں. انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کے تیار کیا ہے معاملات. اگر میں قرآن کی بات کرنا شروع کروں تو قرآن میں تو خلا کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. اس کا مسئلہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی قرآن کے اندر خلا کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. تو ہمارے ہاں خلا کی بحثیں ایسے پیش کی جاتی ہیں کہ عورت پٹ رہی ہے، چھت رہی ہے، مجبوری کے اندر زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ پیش کر دیا ہے، اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے، معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا کر دی گئی ہے کہ یہاں سے گھر سے جا رہی ہو ڈولی میں بیٹھ کر تو گھر سے نکلے گا تمہارا جنازہ تمہارے شوہر کے گھر سے. وہ مارتا ہے مارے، پیٹتا ہے پیٹے، کھانا دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے. تمہیں کسی غلط کام کے اوپر لگاتا ہے، جب بھی تم اس کے ساتھ رہو گی تم مجبور ہو، تم اس کے پاس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. تمہارے پاس الگ ہونے کا اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس نکاح کرنے کا اختیار کو دیا جاتا ہے. آپ سمجھیے گا اس بات کو ذرا. یعنی کہ آپ اگر جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے اندر تو مکمل سپورٹ دی جاتی ہے مردوں کو، کیونکہ مذہب تو مردوں نے تیار کیا ہے. مردوں کا مطلب طاقتور طبقے نے تیار کیا ہے. دین تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. وہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ نکاح مرد اور عورت کے باہمی رضامندی کا ایک معاہدہ ہے.
یعنی مرد اور عورت سے چاہے وہ رسمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عورت سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے یا نہیں ہے۔ جب دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا ہے تو صرف ایک کے پاس اختیار طلاق دینے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد کو، کہ وہی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ پورے قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا، بلکہ ایک جگہ تو قرآن فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ، اس میں آیت میں الفاظ آئے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جیسے میں اگر اس آیت کو عورتوں اور مردوں کے لیے بیان کرنا شروع کروں، جو ہمارے ہاں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر، اس میں لکھا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کے لیے بھی وہی معاملات ہیں جیسے کہ مردوں کے اوپر اللہ نے نازل کیے ہیں۔ جیسے حقوق اللہ نے مردوں کو دیے ہیں، وہی حقوق اللہ نے عورتوں کو دیے ہیں۔ مثل الذی علیہن بالمعروف لکھا ہے، مثل مطلب جیسے ان کے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ مرد ہی طلاق دے گا، عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ اب جب مشکل مسئلہ پیش آیا، ظاہر ہے معاملات بگڑتے جا رہے تھے، تو انہوں نے خلا کے نام سے ایک نیا چکا شروع کیا ہے کہ خلا مانگ لے، بھیک مانگتے رہے۔ اب شوہر کھڑا ہوا ہے، میں تو طلاق نہیں دے رہا، کیس چل رہے ہیں، سالوں سالوں کیس چل رہے ہیں، اور جب تک کیس چل رہے ہیں جب تک بیوی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے درمیان کے اندر، نہ اپنے آپ کی خلاصی کر سکتی ہے، نہ اپنی زندگی کو آزادانہ گزار سکتی ہے۔ تو کتنا غلط نظام ہے یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ قرآن نے تو میں نے کہا نا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ذمہ داریاں مرد کے لیے ہیں، جیسے حقوق عورتوں کے ہیں وہی حقوق مردوں کے ہیں، برابری کے حقوق ہیں۔ جب نکاح آپ نے برابری کی حیثیت سے کیا ہے تو الگ ہونے کا فیصلہ یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود یہ دعویٰ دے رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے، عورت اگر منع کر دے کہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ یہ قانون کے اندر موجود ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ نساء یعنی اگر عورتوں کو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو امن دینے والے ہو، تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی جبر کی صورت میں عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اب آپ بتائیے، یہاں پر جب نکاح باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، دونوں کے رضامندی سے ایک معاہدہ طے پاتا ہے، تو معاہدہ توڑنے کا اختیار ایک پرسن کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ دنیا بھر کے معاہدے جب دو لوگوں کے مابین ہوتے ہیں اور دونوں اپنی رضامندی سے مکمل اختیار کے ساتھ اس معاہدے سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے بعد پورے اختیار معاہدہ توڑنے کا اور دوسرے کے بعد اختیار ہی نہ دیا جائے؟ اس سے کہا جائے کہ تو بھیک مانگتا رہے کہ بھائی تم معاہدہ توڑ دو، میں نہیں توڑ سکتا، جبکہ معاہدہ کرنے میں دونوں یکساں اختیار کے حامل تھے۔ یہ سارا کا سارا چیزیں جائز نظر آتی ہیں ہمیں مذہب کے نام سے، کہ عورت جو ہے وہ نکاح جو کرتی ہے کرتی رضامندی سے ہے۔ ویسے ہمارے یہاں رضامندی سے ہوتے بھی نہیں ہے نکاح، صرف دکھاوے کی رضامندی ہوتی ہے، پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ رضامندی ہے، ورنہ پھر باپ کی عزت آڑے آ جاتی ہے، گھر کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ لڑکے کے واسطے پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، لیکن لڑکی کے لیے اختیار کہاں ہے؟ لڑکی کی جرت کیسے ہوئی تم نے کسی شخص کو پسند کر لیا باہر کے، اور بغیر وہ پسند کرنے کے بعد ہم نے جو اس کو پسند کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دو؟ جرت کیسے ہوئی ہے؟ یہ تو ہماری عزت کا غیرت کا معاملہ یہاں پر آ گیا ہے۔ بہرحال پیش تو یہ کیا جاتا ہے کہ مرد و عورت کی رضامندی سے نکاح کیا جا رہا ہے، جب معاہدہ طے پا چکا ہے تو توڑنے کا اختیار دونوں کے پاس یکساں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر ہوتا رہے، برداشت کی انتہا کو پہنچ جائے، معاملات اتنے زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ وہ ویڈیوز، وہ تصویریں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ منہ سوجے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ شوہر نے مارا ہے، لیکن مجال ہے جو الگ ہونے کا اختیار اس کو دے دیا جائے۔ وہ جا کے بھیک مانگتی رہے گی، کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہے گی کہ مجھے طلاق دے دے تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں، اور یہ اس معاملہ سالوں سال چلتا رہتا ہے خلا کے نام کے اوپر۔ قرآن نے مکمل اختیار دیا ہے۔ وہ جو آیات پیش کر دیتے نا کہ عورتوں کو طلاق دو، عورتوں کو طلاق ایسے دو، جو آیات پیش کر دیتے ہیں، تو اس آیت کا مطلب ایک تو یہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا، اس آیات کا اگر مطلب یہ لے بھی لیا جائے
تو مذکر کے صیغے استعمال کر کے بات کو واضح کرنا یہ تو عام اسلوب ہے قرآن کا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ والی آیات آتی ہیں تو اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ ہے ہی مذکر کے صیغہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر خالی اقیموا الصلاۃ کریں گے، مؤنث نہیں کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی. قرآن تو پورے معاشرے میں مرد و عورت کے ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے. تو خلا کا لفظ ایک تو قرآن میں نہیں، اور نہ ہی خلا کے بارے میں قرآن نے کوئی وضاحت کی ہے. طلاق کا اختیار دونوں فریقین کے پاس موجود ہے. جس طرح معاہدہ کرنے کا اختیار تھا، معاہدہ توڑنے کا اختیار بھی مرد اور عورت کے پاس یکساں ہی ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ کی ریاست میں، آپ کے معاشرے کے اندر اس کے قوانین موجود ہوں نہ ہوں. جب قرآن کی بات آئے گی تو قرآن نے جو آپ کو قانون دیے ہیں ان قانون کی روشنی کے اندر دونوں کے پاس معاہدہ توڑنے کا اختیار ہے. جب نہیں بنتی ہے تو مکمل اختیار ہے. وہ جتنی جھوٹی روایت بیان کر دیتے نا اللہ کے رسول کا نام لے کر کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی چیز کو ناپسند بھی کرے اور اس کو جائز بھی رکھے؟ وہ کیا گھبراتا ہے، خوف کرتا ہے ہم لوگوں سے کہ جس چیز کو ناپسند کرے گا اس کو جائز بھی رکھے گا؟ ناپسند ہے جبھی تو ناجائز ہے. لیکن روایات سے جھانسا دیا ہوا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق، تو طلاق نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی تو پتہ نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جب آپ کے معاملات بن ہی نہیں رہے ہیں تو قرآن نے جب طلاق کا ذکر کر دیا ہے، قرآن نے جب گنجائش دی ہے آپ کو نکاح ختم کرنے کی، معاہدہ ختم کرنے کی، تو دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اس کو کہے کہ یہ غلط ہے؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو خلا کے معاملات ہیں قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں. قرآن نے فریقین کو، مرد اور عورت دونوں کو مکمل اختیار دیا ہے، ساتھ رہنے کا بھی اور جدا ہونے کا بھی.